خلق اور امر اللہ ہی کے لیے خاص ہے۔ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين۔ بے شک تمہارا رب وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر متمکن ہوا، ڈھانکتا ہے رات کو دن پر، جو اس کا پوری سرگرمی سے تعاقب کرتی ہے، اور اس نے سورج اور چاند اور ستارے پیدا کیے جو اس کے حکم سے مسخر ہیں۔ آگاہ رہو کہ خلق اور امر اسی کے لیے خاص ہے، بڑا ہی بابرکت ہے اللہ، عالم کا رب ہے۔ یعنی اللہ ہی نے یہ کائنات خلق کی اور اسی کا امر و حکم اس کے گوشے گوشے میں جاری ہے۔ یہ حق بھی اسی کا تھا کہ اس کائنات میں اسی کا حکم چلے۔ اس حقیقت کی وضاحت قرآن کی متعدد آیات سے ہوتی ہے۔ سورہ الزمر میں ارشاد ہے، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل۔ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ سورہ الحج میں ارشاد ہے، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان اللہ یفعل ما یشاء۔ کیا نہیں دیکھتے کہ اللہ ہی کے آگے جھکتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت اور چوپائے، اور لوگوں میں بہتیرے اور بہتیرے ایسے جن پر اللہ کا عذاب لازم ہو چکا ہے، اور جن کو اللہ ذلیل کر دے تو ان کو کوئی دوسرا عزت دینے والا نہیں بن سکتا۔ بے شک اللہ ہی کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہے، افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون۔ کیا یہ نافرمان اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کے طالب ہیں، حالانکہ جو آسمان اور زمین میں ہے طوعاً و کرہن سب اسی کے تابع فرمان ہیں اور سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اس فرما برداری کی گواہی تو نافرمانوں کا بھی ایک ایک عضو دیتا ہے۔ ارادہ اور اختیار کی آزادی جو ہر انسان کو دنیا کی آزمائشی زندگی سے گزرنے کے لیے ملی ہوئی ہے، اس کے علاوہ انسان کا خود اپنے اعضاء کی کارکردگی پر کیا اختیار ہے؟ نیند کی حالت میں جب انسان سے ارادہ اور اختیار کی صلاحیت لے لی جاتی ہے، تب بھی اس کے اعضاء اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ اس کی وضاحت قرآنی آیات سے ہوتی ہے۔ ارشاد ہے، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون۔ اور وہی ہے جو تمہیں رات میں وفات دیتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم نے دن میں کیا ہے، پھر تمہیں اس میں اٹھاتا ہے تاکہ مدت معین پوری کی جائے، پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، اللہ يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے
اور جس کی موت نہیں آئی اسے اس کی نیند کی حالت میں قبض کر لیتا ہے، پھر جس کی موت کا فیصلہ کر دیا ہے اسے روک رکھتا ہے اور دوسروں کو ایک مقرر مدت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ یقیناً اس میں غور کرنے والوں کے لیے کتنی ہی نشانیاں ہیں۔ نیند کی حالت میں گو انسان کو ملی ہوئی ارادہ اور اختیار کی روح قبض کر لی جاتی ہے، لیکن اس کے وہ اعضاء جن پر اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں، اللہ کے حکم سے اسے زندہ رکھنے کے لیے اپنا کام کرتے رہتے ہیں تاکہ انسان اٹھے اور اپنی زندگی کی مقررہ مدت پوری کرے۔ سبحان اللہ رب العالمین۔ اس تفصیلی بیان کا مقصد اس امر کی وضاحت ہے کہ کائنات کی ہر مخلوق پر اللہ ہی کا حکم چلتا ہے۔ کائنات کی وسعت کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگرچہ ساری کائنات اس امر کی گواہ ہے، الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، لیکن اس کا تفصیلی ذکر لامحدود ہے، اس لیے اس کا پورا احاطہ ناممکن ہے۔ یہاں صرف اپنے سے قریب ترین دو موضوعات پر کچھ عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس میں پہلا خود اپنا وجود، انسانی وجود ہے، اور دوسرا زمین کی کچھ تفصیلات ہیں جن پر انسانی وجود کو رب کریم نے قائم کیا ہے۔ نمبر 1، انسان کی تخلیق۔ انسانی وجود کا ایک ایک ذرہ، ایک ایک خلیہ، ایک ایک عضو جس محکم نظام کے تحت ایک دوسرے کے ساتھ کام کر رہا ہے، اس پر انسان غور کرے تو یہ سمجھنا آسان ہو جائے کہ اس کا خالق رب کریم ہے، جس کے حکم کے تحت اس کا سارا نظام چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك۔ اے انسان، تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، جس نے تیرا خاکہ بنایا، پھر نقص سے تجھے درست کیا، پھر تجھے موزونیت بخشی، جس شکل میں چاہا اس نے تجھے جوڑ کر تیار کیا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ۔ اور تم کو اول پیدائش کا علم حاصل ہے تو اس سے کیوں یاد دہانی نہیں حاصل کرتے۔ انسان کی اول پیدائش نشأۃ الاولیٰ کی تفصیلات قرآن میں جگہ جگہ آئی ہیں اور اکثر جگہوں پر انہیں آخرت میں دوبارہ پیدائش سے جوڑ دیا گیا ہے۔ فلولا تذکرون، سورہ المومنون میں ارشاد ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ۔ سلالتن، کسی شے سے نکالی ہوئی چیز، تین، پانی ملی ہوئی مٹی، اسی لیے سلالتن من تین کا ترجمہ مٹی کے سطح سے کیا جاتا ہے۔ تخلیق کا عمل بچے کی پیدائش کے بعد بھی جاری رہتا ہے اور تقریباً 3 کلو کا بچہ اپنی پختہ عمر کو پہنچنے تک بڑھ کر تقریباً 60-70 کلو ہو جاتا ہے۔ یہاں تخلیق انسان کے جو مراحل، سٹیجز بیان ہوئے ہیں، ان سب میں زمین کے ہی اجزاء استعمال ہوتے ہیں جنہیں پیڑ پودے اپنی جڑوں کے ذریعے کھینچتے ہیں اور پھر خوراک کی مختلف شکلوں میں تبدیل ہو کر انسان کے بدن کا جز بنتے ہیں۔ اسی حقیقت کو آگے کی آیات میں بڑی جامع اور مؤثر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہے، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 تہ بتہ آسمان بنائے اور ہم مخلوق سے بے پرواہ نہیں ہیں۔ یہ ربوبیت کے اہتمام و انتظام کی طرف اشارہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا ایک اندازے کے ساتھ،
پس اس کو زمین میں ٹھہرا دیا اور ہم اس کو واپس لے لینے پر قادر ہیں۔ پس ہم نے اس سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغ اگائے، تمہارے لیے ان میں بہت سے میوے ہیں جن سے تم لذت اندوز ہوتے ہو اور اپنی غذا کا سامان بھی کرتے ہو۔ اور وہ درخت بھی اگایا جو طور سینا میں پیدا ہوتا ہے، وہ روغن اور کھانے والوں کے لیے سالن کے ساتھ اگتا ہے، اشارہ زیتون کی طرف ہے، اور تمہارے لیے چوپایوں میں بھی بڑا درس آموزی کا سامان ہے۔ ہم ان چیزوں کے اندر سے جو ان کے پیٹوں میں ہیں خوش ذائقہ دودھ پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں سے دوسرے بھی بہت سے فوائد ہیں، ان سے تم اپنی غذا کا سامان گوشت وغیرہ کی صورت میں بھی حاصل کرتے ہو۔ سورہ المومنون۔ انسان کی پیدائش سے موت تک کا حال مختصر انداز میں سورہ حج میں بھی بیان ہوا ہے اور اسے آخرت میں دوبارہ اٹھائے جانے سے جوڑا گیا ہے۔ ارشاد ہے، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ۔ اور سورہ نوح میں گویا ان سب باتوں کا نچوڑ آ گیا ہے۔ ارشاد ہے، مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُم إِخْرَاجًا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خدا کی عظمت کے ظہور کے متوقع نہیں ہو، حالانکہ اس نے تم کو خلقت کے مختلف مراحل سے گزارا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کس طرح اللہ نے تہ بتہ آسمان اور چاند کو ان کے اندر روشنی بنایا اور سورج کو چراغ، اور اللہ ہی نے تم کو زمین میں اگایا خاص اہتمام سے، پھر وہ تم کو اسی میں لوٹاتا ہے اور اسی سے تم کو نکالے گا بے روگ۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا کی تفصیل میں تخلیق کے اجزاء کا مٹی کے سطح کی صورت میں پودوں کی جڑوں کے ذریعے کھنچنا، ان کا پیڑ پودوں میں خوراک کی مختلف شکلوں میں بدلنا، ان کا گوشت دودھ وغیرہ کی صورت میں تبدیل ہونا، خلیوں وغیرہ کا بننا، نطفہ اور بیضہ کے خلیوں کا بننا وغیرہ اللہ کی تخلیقی حکمتوں کے ہی کچھ مظاہر ہیں۔ ان کی تفصیلات کو چند صفحات میں سمیٹنا مشکل ہے۔ قرآن نے اس کی طرف جگہ جگہ اشارے کیے ہیں۔ ارشاد ہے، أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، مِن نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَ۔ یعنی ماں اور باپ کی طرف سے آئے ہوئے آدھے آدھے خلیے جنہیں جوڑ کر مخلوط نطفہ ایک پورا انسانی خلیہ بنتا ہے، نئے پیدا ہونے والے انسان کی تفصیلات اپنے اندر رکھتا ہے جو اس دنیا کے آزمائشی دور سے گزرنے کے لیے اسے درکار ہے۔ سورہ الدحر میں ارشاد ہے،
هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. کیا انسان پر زمانے کا ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ بے شک ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے پیدا کیا کہ ہم اسے آزمائیں، تو اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ مخلوط نطفے سے بننے کی وجہ سے مختلف انسانوں کی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں، جو آزمائش کی مصلحت ہے۔ رب کریم کا انسانوں کی پرورش کے لیے جو کریمانہ انداز ہے، اس کا ایک بیان سورہ لقمان میں یوں آیا ہے: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، اور اس نے تم پر اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں پوری کر دی ہیں؟ اس پر بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم اور بغیر کسی ہدایت اور بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑتے ہیں۔ زمین کی تخلیق اور اس میں شان ربوبیت۔ انسانی تخلیق اور اس میں شان ربوبیت کے کچھ اوامر کے ذکر کے بعد زمین کی تخلیق اور اس میں ربوبیت کی نشانیوں سے متعلق کچھ آیات پیش کی جا رہی ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين. کیا ہم نے زمین کو سمیٹ رکھنے والی نہیں بنایا، زندوں اور مردوں کو، اور گاڑے اس میں پہاڑ اونچے، اور پلایا تم کو پانی خوشگوار؟ ہلاکی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اس سلسلے میں زمین کی افادیت جو اس آیت میں سمیٹ دی گئی ہے نہایت واضح اور دل فریب ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے: والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو پست و مطیع کر دیا، اب چلو پھرو اس کے کندھوں پر، اور اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے کھاؤ پیو اور اسی کی طرف جی اٹھنا ہے۔ طبقات الارض کے ماہرین کچھ بہتر اندازہ کر سکتے ہیں کہ زمین کو رب کریم نے ہمارے لیے کس کس طرح سے ہموار کیا، اور نہایت گرم اور سیال مادے گول زمین کا اندرونی حصہ کے اوپر کس طرح ایک ہموار فرش بچھا دیا۔ ارشاد ہے: والأرض فرشناها فنعم الماهدون. اور زمین کو ہم نے فرش کے طور پر بنایا، سو ہم کیسے اچھے بچھانے والے ہیں۔ پھر اس فرش کو سیال مادے پر مضبوط جمانے کے لیے پہاڑوں اور چٹانوں کے ذریعے مضبوطی عطا کی، تاکہ اندرونی مادے کی حرکت کی وجہ سے اوپری فرش بھی ہلنے نہ لگے۔ ارشاد ہے: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. اور اس نے زمین میں پہاڑ رکھ دیے تاکہ وہ تم کو لے کر ڈگمگانے نہ لگے، اور اس نے نہریں اور راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ دوسری جگہ ارشاد ہے: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور اس میں پہاڑوں کو جمایا اور اس میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں اگائیں، جو ذریعہ ہے بینائی اور دانائی کا ہر رجوع ہونے والے بندے کے لیے۔ سورہ لقمان میں ارشاد ہے:
خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون فی ضلال مبین۔ اس نے بنایا آسمانوں کو بغیر ایسے ستونوں کے جو تمہیں نظر آئیں، اور زمین میں پہاڑ گاڑ دیے کہ وہ تمہارے سمیت لڑھک نہ جائے، اور اس میں ہر قسم کے جاندار پھیلائے، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا، بس اس میں نوع بنوع فیض بخش چیزیں پیدا کیں۔ یہ ساری چیزیں تو اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں، تو اب مجھے دکھاؤ انہوں نے کیا چیزیں پیدا کی ہیں جو اس کے سوا ہیں، بلکہ یہ ظالم لوگ ایک صریح گمراہی میں مبتلا ہیں۔ زمین کی تخلیق میں اس کی سطح کے تقریباً 71% حصے پر پھیلا ہوا سمندر بھی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کا کھارا پانی اپنے کھارے پن کی وجہ سے سڑنے گلنے سے بچا رہتا ہے، لیکن رب کریم نے اس میں مچھلیاں اور دوسری مخلوقات پیدا کر رکھی ہیں جو اس کھارے پانی میں سکون سے رہتی ہیں، جس میں زمین کے فرش پر رہنے بسنے والے انسان اور دوسرے جانور، میٹھے پانی، ندی نالوں وغیرہ کی مچھلیاں وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ اسی طرح کھارے پانی کی مچھلیاں وغیرہ میٹھے پانی میں نہیں رہ سکتی۔ رب کریم نے جن کو جن حالات کے لیے پیدا کیا انہی میں وہ رہ سکتے ہیں۔ اسی کھارے پانی والے سمندر سے بخارات اٹھ کر بادلوں کی صورت میں زمین کے مختلف حصوں پر پھیل کر میٹھے پانی کی بارش کا ذریعہ بنتے ہیں۔ زمین سورج کے سامنے اپنی دھری پر 24 گھنٹے میں ایک چکر لگاتی ہے، جسے دن اور رات ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے آتے ہیں، اور زمین اپنی دھری پر ایک طرف کو تقریباً 23 ڈگری جھکی ہوئی سورج کے گرد ایک سال میں ایک چکر لگاتی ہے، جس سے دن اور رات گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں، اور موسم کی تبدیلی، ہواؤں کا چلنا اور رخ بدلنا وغیرہ ممکن ہوتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ان رحمتوں اور نعمتوں کا بیان مختصر مگر جامع انداز میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 163 سے 164 میں آیا ہے۔ ارشاد ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ رحمان و رحیم ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی خلقت، رات اور دن کی آمد و رشت، اور ان کشتیوں میں جو لوگوں کے لیے سمندر میں نفع بخش سامان لے کر چلتی ہیں، اور اس پانی میں جو اللہ نے بادلوں سے اتارا، اور جس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشی، اور جس سے اس میں ہر قسم کے جاندار پھیلائے، اور ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان و زمین کے درمیان معمور ہیں، ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہمارے لیے جائے قرار بنایا ہے۔ اس کے اوپر پھیلے ہوئے ہوا کے جس سمندر میں ہم زندگی گزارتے ہیں، اس میں ہوا کا معتدل دباؤ ہماری زندگی کو آسان بناتا ہے۔ اگر یہ دباؤ کم یا زیادہ ہو جائے تو ہمارا سانس لینا دشوار ہو جائے، اور جسم کا اندرونی نظام، دوران خون وغیرہ سب درہم برہم ہو جائے۔ اس کی رحمت و ربوبیت کی نشانیاں ہمارے وجود میں اور ہماری زمین میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ارشاد ہے، وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اور زمین میں یقین کرنے والے کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری اپنی ذات میں بھی
تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ نشانیوں کی طرف قرآن نے کہیں مختصر کہیں تفصیلی انداز میں رہنمائی کر دی ہے۔ اللہ کی رحمتوں کے یہ مظاہر ایک سلیم الفطرت انسان کی رہنمائی آخرت کی طرف کرتے ہیں، اور وہ پکار اٹھتا ہے کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، آپ نے یہ سب لا یعنی پیدا نہیں کیا، آپ ہر عیب سے پاک ہیں، اس سے پاک ہیں کہ کوئی لا یعنی عمل کرے، سو ہم کو عذاب دوزخ سے بچا لیجئے۔ جو اللہ کو نہیں مانتا اور کہتا ہے کہ سب کچھ اپنے آپ ہی بن گیا ہے، وہ بھی کسی نہ کسی کو اپنا الہ ضرور مانتا ہے اور اسی کی پیروی کرتا ہے، کچھ نہیں تو اپنی خواہشات کو ہی اپنا الہ بنا لیتا ہے۔ قرآن کی متعدد آیات اس کی وضاحت کرتی ہیں۔ ارشاد ہے، أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا۔ کیا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جس نے اپنا معبود اپنی خواہش نفس کو بنا رکھا ہے؟ تو کیا تم اس کا ذمہ لے سکتے ہو؟ آیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے نہیں؟ نہیں، یہ تو چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأذله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون۔ کیا دیکھا تم نے اس کو جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے، اور اس کو اللہ نے باوجود سمجھ بوجھ کے گمراہ کر دیا ہے، اور کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی ہے، اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا ہے۔ اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے؟ کہ اب بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے اور وہ اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی گمراہیوں سے اپنے بندوں کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا۔ اور ایسے شخص کی بات نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور وہ اپنی خواہش نفس کی پیروی میں لگا ہوا ہے، اور اس کا معاملہ حد سے گزر گیا ہے۔ ایسے لوگوں کو بہت سی غلط فہمیاں ہوتی ہیں جن میں من مانی کرتے ہیں۔ آج کل ایک خاص بیماری ہے، میرا جسم میری مرضی۔ ان سے پوچھنا چاہیے کہ اگر تمہارے جسم پر تمہارا ہی ایسا ہی اختیار ہے تو اپنے بڑھاپے کو کیوں نہیں روک سکتے، اپنی موت کو کیوں نہیں روک سکتے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تو اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے کہ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين۔ اور یہ یقینی امر یعنی موت تو نافرمانوں کے لیے بھی ثابت ہے۔ چنانچہ ان پر قرآن کی یہ آیت ثابت ہوتی ہے جہاں ارشاد ہے، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون۔ بلکہ ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتی ہے، اور وہ دیکھتے دیکھتے مٹ جاتا ہے، اور تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو۔ ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين۔ ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين۔ آگاہ رہو کہ خلق اور امر اسی کے لیے خاص ہے، بڑا ہی بابرکت ہے اللہ عالمین کا رب۔ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، بے شک وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔